بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمان پر ایک نور پیدا کیا اور اس نور سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے اور وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل ہو جائیں تو وہ اللہ جل شانہ کے حکم سے جل بن کر خاک ہو جائیں۔ ان میں سے بعضوں کی شکل گائے کی سی ہے اور بعض کی صورت سانپ کی اور بعض کی شکل گدھ کی اور بعض کا نصف بدن اوپر کا برف اور آدھا نیچے کا آگ ہے۔ یہ سب کے سب جیتے ہیں اور اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، اور آگ سے نہ برف آگ کو بجھا سکتی ہے اور نہ آگ برف کو پگھلاتی ہے۔ یہ سب کے سب کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں ہے، کوئی قعود میں۔ قیامت کے دن سب کے سب عذر خواہی کریں گے کہ اے پروردگار ہمارے، ہم نے نہیں پرستش کی تیری جو حق پرستش تیری کا ہے۔ اور اس کے بعد خالق کائنات نے یہ 7 دن پیدا کر کے روز مکشمبہ کو حاملان عرش کو بنایا، 2 شنبہ کو 7 طبق زمین اور 4 شنبہ کو تاریکی 5 شنبہ کو منفت زمین اور جو اس میں ہے، اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آفتاب اور مہتاب اور سب ستاروں کو اور 7 آسمانوں کو حرکت میں لایا، اور 7ویں روز تمام جہان سے فارغ ہوئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو اس کے بیچ میں ہے 6 دن میں پیدا کیا۔ ایک دن تمہارے رب کے یہاں 1000 برس کے برابر ہے، اور اس دنیا کے برسوں سے جو تم گنتے ہو، یعنی 1000 برس کا کام ایک دن میں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخت شورا پیدا کیا۔ شورا نام ہی زمین گلتر کا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یورا ایک سبز پتھر کا نام ہے، اور نیچے یورا کے دوزخ کو بنایا۔ اس میں ایک سردار کہ اس کو مالک کہتے ہیں اور دوزخ اس کے تابع ہے، اور انیس فرشتے پیدا کر کے ان کو مالک کے زیر حکم کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوزخ کے اندر انیس فرشتے ہیں، دائیں طرف ہر فرشتے کے 70,000 ہاتھ ہیں، اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ، اور ہر ہاتھ میں 70,000 ہتھیلی، اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک آئیدہ قائم ہے، اور ہر ایک آئیدے کے سر پر ایک ایک سانپ، درازی اس کی 70,000 برس کی راہ ہے، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو اگر دوزخیوں کو ایک نیش مارے تو 70,000 برس تک اس کی درد سے کر رہا ہے اور فریاد زاری کریں۔ اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ستون آتش کا ہے، اگر ایک ستون اس کا حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور تمام مخلوقات جن و انس اسے ہلانا چاہیں تو ہرگز اپنی جگہ سے ہلا نہ سکیں گے۔ پھر ان فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ، تو انہوں نے عرض کیا خدا بہم بخوف آتش دوزخ ہم نہیں جا سکتے۔ تب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خاتم بہشت سے لا کر ان کی پیشانی پر مور ثبت کر دی، اور اس خاتم پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ آتش دوزخ ان پر اثر نہ کرے۔ تب وہ انیس فرشتے اس کی برکت سے اس کلمے کی ایک مرتبہ دوزخ کے اندر داخل ہوئے۔ اس زمانے سے قیامت تک وہ دوزخ کے اندر رہیں گے، اور جو مومن دعوے محمدی پیشانیاں دل میں رکھے گا وہ لوگ کہ لکھا گیا دلوں میں ان کے ایمان، تو ہرگز آتش دوزخ ان کو نہ پہنچے گا۔ اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک فرقہ بٹ رہا ہے۔ طبقہ اول جہنم، دوسرا جہنم، تیسرا سقر، چوتھا سعیر، 5واں قطعی، اور 6واں حاویہ، اور 7واں حتوہ۔ اور مروی ہے کہ یہ 7 کے 7 گروہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک دن جبرائیل امین یہ آیت رسول خدا کے پاس لے کر آئے، پھر ان کی جگہ آئے ناخلف
کہ انہوں نے قضا کی نماز اور پیچھے پڑے مزوں کے، آگے ملے گی ان کو گمراہی۔ اسی وقت ایک زلزلہ زمین اور پہاڑوں پر آیا، اور اس کے ساتھ ایک آواز آئی کہ رنگ چہرہ مبارک کا متغیر ہوا، اور رسول اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ 7,000 برس کے آگے سے آدم علیہ السلام کے ایک پتھر 70,000 من کا کنارے پر دوزخ کے پڑا ہوا تھا، وہ پتھر 15,000 برس سے نیچے کی طرف چلا جاتا تھا، ابھی قطرے حتمہ میں جا پہنچا، یہ آواز اسی کی تھی۔ حضرت نے پوچھا وہ جگہ کس کی ہے؟ وہ بولے وہ منافقوں کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، منافق سب سے نچلے درجے میں ہیں آگ کے، اور چھٹے درجے میں دوزخ کی مشرکین رہیں گے، 5ویں درجے دوزخ میں بت پرست، 4تھے درجے میں مینوش، 3 درجے میں ترسا، اور 2 درجے میں جمود، اور اول درجے میں آسیان امت محمدی ہوں گے، اور یہ اسی گروہ کے حساب سے یہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ یہ 6 گروہ ہیں جو کہ دوزخ میں رہیں گے، اور دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70 برس کی راہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب 1000 برس تک اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو دہکایا تو یہ دوزخ کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک اس آگ کو دہکایا گیا تو یہ آگ سفید ہوئی، پھر 1000 برس سلگائی گئی تو یہ سیاہ ہو گئی، اور قیامت تک ویسی ہی رہے گی جیسی اندھیری رات ہے۔ اور ایک پارچہ سنگ جس کی چوڑائی 500 برس کی راہ ہے دوزخ کے اوپر رکھا گیا، اور وہ قیامت تک رہے گا، اور دوزخ کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کی پشت پر کھڑا ہے، اور اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے کہ دم اس کی عرش سے لگی ہوئی ہے، اور گائے فردوس اعلیٰ کی 70,000 سینگ اس کے ہیں، سخت زمین پر گڑی ہوئی ہے، اس مچھلی کے پیٹ پر کھڑی ہے، اور گائے نے ارادہ کیا کہ وہ تھوڑی سی حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کو پیدا کر کے اس کے سامنے کھڑا کر دیا، مچھر نے اس کی ناک میں کاٹا اور اس گائے نے درد سے لغزش کی، اس کے بعد وہ مستقل ہوئی، اب تک وہ مچھر اس کی ناک میں ہے، اور قیامت تک وہ گائے اس کے خوف کے مارے ہل نہیں سکتی، اگر وہ لغزش کرے گی تو سارا عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ کے بعد اللہ تعالیٰ نے رنگ کو پیدا کر کے حکم کیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر، ایک حصے کو زیر زمین لے گئی، اور پیچھے اس کی آتش بیدود پیدا کر کے اس سے قوم جنات کو پیدا کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِنَ النَّارِ، اور جنات کو بنایا ہم نے آگ کی لو سے، اور جنات سے جہان بھر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا، اس کا نام یوسف تھا، کہ ان کو شریعت بتلائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کرے، انہوں نے اس کو نہ مانا اور اسے مار ڈالا، اور زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے عزرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر اس جہان کو خالی کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا 1000 برس پہلے، کہ ایک روز اس جہاں کا 1000 برس کے برابر ہے۔ وہ میرا نور قدرت الہی سے عظمت اور بزرگ الہی کا مشاہدہ کرتا، تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور مصطفیٰ نے 2000 برس تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، اور تیسری قسم سے بیشت کو پیدا کیا، چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو پیدا کیا، ان 4 میں سے 4 قسم نکال کر 3 قسموں سے عقل، شرم و عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم تو میرے تائیں پیدا کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں پیدا نہ کرتا تجھے تو ہرگز نہ پیدا کرتا آسمان اور زمین اور ساری مخلوق کو، جیسا کہ حدیث میں ہے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا قلم کو عرش پر کہ عرش اول پر اس کلمہ کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قلم نے 400 برس میں لکھا لا الہ الا اللہ، اور ایک روایت میں یہ ہے قلم نے جو لکھا لا الہ الا اللہ تک تو عرض کیا یا اللہ تو بے آخذ ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ کس بزرگ کا نام ہے؟ پس جناب ہادی سے آواز آئی یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد رسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا ہیبت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے لکھا محمد رسول اللہ، تبھی سے قلم کا یہ شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک۔ اور اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے، ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے 700 برس کی راہ ہے، ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہیں، ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان جو کچھ بیچ اس میں ہے اس میں سما جائے، جیسا کہ ایک انگشتری بیچ میدان کے رکھی ہو۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے۔